ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 13 باب 18 تا 21 آیات مقدسہ۔ تب وہ کہنے لگا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں اسے تشبیہ کس سے دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جسے ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں بویا۔ وہ اگا اور بڑا پودا ہو گیا، اور آسمان کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اور پھر اس نے کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا حتیٰ کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، صبح خیر، میں برادر اسد بنٹ کرائسٹ دی کنگ میجر سیمنری کراچی سے آج کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت سننے کے بعد میں اس بات پر غور و خوض کر رہا تھا کہ انسان کے زوال نے فطرت کے دائرے پر تباہ کن اثرات چھوڑے ہیں۔ ہم انسانوں کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم انسانوں کو خدا نے جانداروں کی دیکھ بھال اور ان کی آبیاری کے لیے بھی پیدا کیا۔ ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم لالچ، استحصال اور تباہی کے ساتھ اس کے خلاف ہو گئے، یعنی ہم نے جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا، درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ زمین نے کانٹے اور جھاڑیاں بھی پیدا ہونے لگی۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے کوئی موت نہیں تھی، سب کچھ پرامن اور مطابقت پذیر تھا۔ زوال کے بعد پورے دائرۂ قدرت میں خون ندی کی طرح بہنے لگا۔ ایسا لگتا ہے پالوس رسول جو بیان کر رہا ہے فطرت کی موجودہ حالت میں دکھ اور کراہت ہے، لیکن غور کریں کہ پالوس رسول پورے تخلیق کردہ دائرے کو شامل کرنے کے لیے انسانی نجات کے اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 20ویں اور 21ویں آیت میں وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے تخلیق فضولیت کے تابع تھی، لیکن جب خدا کے بیٹوں کی تمجید کی جائے گی تو اسے فساد کی غلامی سے آزاد کیا جائے گا۔ پاک کلام میں ہم سنتے ہیں کہ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے، اور ایک چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ ان تمام آیات کو سننے کے بعد ہم سنتے ہیں کہ وہ میرے کوہ مقدس پر کہیں دکھ نہ اٹھائیں گے اور فساد نہ کریں گے۔ یقیناً پالوس رسول اس دن کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تاہم آج کی پہلی تلاوت میں پالوس رسول ایسے بے انصاف لوگوں کے لیے پیغام دیتا ہے کہ صلیب پر مصلوب یسوع مسیح نہ صرف کھوئی ہوئی انسانیت کو چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ یہ تخلیق کائنات کو بچانے اور باپ سے ان کے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کا بھی عزم رکھتا ہے۔ ہم اسی امید میں جیتے اور مرتے ہیں کہ ہم مسیح میں دوبارہ جی اٹھیں گے۔ ہم صبر کے ساتھ اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہم سنتے ہیں خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی کو سمجھانے میں 2 تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ جب وہ سرسوں کے بیج کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو چیز ہماری نظر میں غیر ضروری معلوم ہوتی ہے وہ اکثر بڑی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ اکثر اگرچہ سرسوں کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ تقریباً پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹے سے درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں پرندے گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی افادیت اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ دوسروں کو پناہ اور مدد دے سکتا ہے۔ خدا کی بادشاہی بھی رائی کے دانے کی مانند ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، جو اگایا جاتا ہے، جو خدا کے کلام کی طرح ہے، جو بہت کم لوگوں سے شروع ہوا ہے، اور جس طرح وہ بیج کی طرح اگتا ہے اور اگایا جاتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور وہ بڑھتا ہے۔ خمیر کی تمثیل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بذات خود کچھ خاص نہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی مقدار بھی آٹے میں ملا کر آٹا بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا کا فضل ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو خدا کی نظروں میں بڑا بنا دیتا ہے۔ ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک محبت اور خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ شاید مقدس جان پال دوم کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ ہم بشارت کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور یسوع کے مشن کی تکمیل میں ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔